بر حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات برائے خوشنودی سید الشہداء بلند تر صلوات تھوڑے فاصلے سے آپ بیٹھیں، ایک مرتبہ مل کر مجلس کی مقبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد اے حسین اب تک گل افشاں ہے تیری ہمت کا باغ، اے حسین اب تک گل افشاں ہے تیری ہمت کا باغ، اور آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ، اور تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ، تیرے دل کے سامنے لرزاں ہے باطل کا دماغ، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، ارے جس کا تو آقا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے، جس کا تو آقا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے۔ آج اس شام غریبہ کی مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا، ابھی چند پڑھنے والے اپنے ڈیوٹی آپ کے سامنے پیش کریں گے، بارگاہ سیدہ کونین میں اپنی حاضری پیش کریں گے، اس کے بعد جناب فرزدق رضوی صاحب انگلش میں مجلس پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ ان کے بعد مولانا امیر حسین نقوی صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ لوگ ایک مرتبہ مل کر درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پنجابی کا ایک سلام آپ کی نظر، مصائب آپ نے سننا ہے اور اپنی اپنی قسمت ہر آنکھ کی، کہ میں کیوں نہ کربلا دے تاجداراں نوں سلام آکھاں، میں کیوں نہ کربلا دے تاجداراں نوں سلام آکھاں، شہیداں پیاسیاں تے بردباراں نوں سلام آکھاں، سلام آکھاں جناں پہلی شہادت منگ لئی تیتھوں، سلام آکھاں جناں پہلی شہادت منگ لئی تیتھوں، میں تیرے ہرجے خدمت گزاراں نوں سلام آکھاں، اور جناں دی لاش ہو گئی ریزہ ریزہ کربلا دے وچ، جناں دی لاش ہو گئی ریزہ ریزہ کربلا دے وچ، انہاں دے سہریاں مہندی تے ہاراں نوں سلام آکھاں، انہاں دے سہریاں مہندی تے ہاراں نوں سلام آکھاں، اور سلام آکھاں یتیمی وچ تماچے کھان والی نوں، سلام آکھاں یتیمی وچ تماچے کھان والی نوں، سکینہ تیریاں ہاواں پکاراں نوں سلام آکھاں، سکینہ تیریاں ہاواں پکاراں نوں سلام آکھاں، اور سلام آکھاں علی اصغر میں تیرے حلق پیاسے نوں، سلام آکھاں علی اصغر میں تیرے حلق پیاسے نوں، علی اکبر میں تیرے سن 18 نوں سلام آکھاں، اور بڑے ہی معتبر نے دین دنیا لئی 72 تن، بڑے ہی معتبر نے دین دنیا لئی 72 تن، ادب دے نال میں 5 تے 12 نوں سلام آکھاں،
اور جنہاں دے موڑیاں تے بیٹھ کے او سیر کردے سن جنہاں دے موڑیاں تے بیٹھ کے او سیر کردے سن سواری نو سلام آکھاں سواراں نو سلام آکھاں اور سلام ہے حیدر کرار تیرے خان وادے نو سلام ہے حیدر کرار تیرے خان وادے نو علی حیدر تیرے سباں قراراں نو سلام آکھاں اور جنہ کیسر غم شبیر ہن تک زندہ رکھیا ہے جنہ کیسر غم شبیر ہن تک زندہ رکھیا ہے میں اونا سوگواراں عشق باراں نو سلام آکھاں میں اونا سوگواراں عشق باراں نو سلام آکھاں میں کیوں نہ کربلا دے تاجداراں نو سلام آکھاں اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد مدم سندہ نے آل عباس سے کروائیں اور مسائب امام مظلوم بیان فرمائے دانے آل عباس بلند آواز سے درود پڑھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مجبور ہو گیا کہ وہ زہرا دیا جایا مجبور ہو گیا کہ وہ زہرا دیا جایا 8 پار براوا دیا لاشا تنایا مجبور ہو گیا کہ وہ زہرا دیا جایا تو گھر وچ ترنا سکھیا کر کیا سی زینب دارے ہو سکدا اے اس دور دے وچ تقومت نانے دی توڑے سے فرمایا میں کیوں ترسا میرے ویر تے نہیں کوئی تھوڑے جس بین دویر 18 ہوان ان ٹرن دی کیری دورے 9 میل ٹوری سین کیوے پیر پیادے چوگر تو کہہ رہا کہ وہ گستاخ کس پایا چوگر تو کہہ رہا کہ وہ گستاخ کس پایا مجبور ہو گیا کہ وہ زہرا دیا جایا تو کہہ رہے ملک دی بس دیا بی بی تینو شام نائی راسے جب لدی تو شام وچ آئیے کر دیتی شام یودا سے گل چم کے برادر
کی زینب نے ہلایا میرے نے بائی لایا تلاشا بھی نچایا گل چم کے برادر دکھی زینب نے ہلایا میرے نے بائی لایا تلاشا بھی نچایا اٹھ پار براوا دیا لاشا تنایا مجبور ہو گیا کہ وہ زہرا دیا جایا سنو ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں گزارش کروں گا بھائی عقیل سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد وعلی محمد بیان فرمائیں. ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. لوٹو تبرکات علی و بطول کو لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام. اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. یا باب الہوائج ام المصائب ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دین ڈھل گیا آخر ڈھامیدہ. دین ڈھل گیا آخر ڈھامیدہ. دین ڈھل گیا آخر ڈھامیدہ. تلے خنجر نماز پڑھی گئی. او جے چادر دا نگران ہے غازی اوہ ظلم دے نال لہی. ہر لاش کو چاون ہے وہ پیو گیا تے دی لاش کو چاون تھی گئی. او جدا والائی آئی ہاس کن زخمی او تو شام غریبہ تھی. بی بی آدھے نہیں آگ بجھ دی تیڑیاں دھیا تو
نہیں اگ بجھدی تیریاں دھیاں تو ساڈی کر بابا امداد آوے اوکھا ویلا دھیاں تے آدھے او ویلے ماں پیو یاد بی بی آدھیے میں تلیاں مل مل ہائیو تھک پیاں تے نہیں کھولی اکھ سجا دے او یاش مر گئی ساڈے خیمیاں وچ پے اٹھدے نہیں شولے بھارے اے حرامی آدھے جو لٹ لو چادر ہائے وہ زینب دی تے ادوں کر دیو سارے ہوریاں نے او میں پوچھنا ہے کتھے غازی ہے او تیرے پردیاں دا نگرانے او بے شک صحرا دی لوٹی وچ تے کیتا قیامت خیز اعلانے او فرزند رسول نو ذبح کر کے میڈا نہیں مٹیا ارمان بی بی آدھے جے لٹ لیا چادر میں کو قتل چکر تے فرمایا جائی زہرائے بی بی آدھے میں غیرت ہاں کل نبیاں دی نہیں کیتا شمار حیائے او ارمانیو اج جیندا ہوندا تے جر نیل عباس پھرائے اوہی سوچ کے لٹیائی آج ہے نبنے بار محمد والے محمد صلی اللہ علیہ مولا تسا سبا دا اس واسطے جد ٹورایا منظور فرمان ایک مرتبہ درود پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں ملتمس ہوں اور اس وقت جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فرز رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر مصائب امام عالی مقام بیان فرمائیں. ان کی آمد کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا الممجد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات. A thick dust is hanging over the battlefield of Karbala. As the sun is setting, the events of the day, the carnage, the massacre of the saintly souls has cast its gloom upon the desert tract. An eerie silence was prevailing, which from time to time was broken by the sound of the drums, beating to celebrate the victory.
the hollow victory achieved by the loss of by a host of well-fed, well-equipped soldiers against a handful of brave warriors, tormented by 3 days of thirst and hunger, each of whom had fought every inch of his ground and displayed valiance, which has remained unparalleled in the annals of history. When the beating of the drums had stopped, the desert wind carried the sound of the wailing from the tents pitched upon the hillock, tents which had been plundered, tents which had been burnt, tents which had been ransacked, looted and pillaged. These ramshackle tents were the remains of Hussein's camp. The moaning sound that was coming from them was of the ladies and the children of the Prophet's house, who had suffered untold hardships and indignities at the hands of the Yazid's mercenaries. Not long after the ruthless killing of Hussein, Yazid's soldiers had marched onto the camp where the defenseless ladies and the helpless children of Hussein and his devoted followers stayed. And with ruthlessness and savagery, which only these barbarians were capable of, had robbed them even of wearing apparel. There was not much that they could lay their hands upon. The son of Ali and Fatima was not accustomed to worldly luxuries, and what they found in his camp disappointed them. The coarse clothes they could get had only immense sentimental value for the ladies and the children, who were deprived of them because many of them, though these clothes had been woven by Fatima al-Zahra. The small wooden cradle which they took away had insentimental value to Ali Asghar's mother, because he had association with that child who had died a little while ago. In his father's arms, with his throat pierced by the arrows of Karbala, the widows and the orphans who had, during a short space of a few hours, lost all their dear ones, were brutally beaten and lashed by the ruthless marauders. Not satisfied with their heartless brutality, the enemy set fire to the tents. What a holocaust it was! A young child was seen rushing from one of the burning tents with her clothes aflame. One of the enemy soldiers, seeing this her pitiable condition, came to her help and put out the flames. The child looked at him with surprise because she did not expect to find even a spark of human feelings. Seeing that he was somewhat different from the others, she sobbed and asked, "O Sheikh, when you have been so kind to me, do me one more favor and show me the way to Najaf." The man was surprised at this request. He replied, "Najaf is far away from here. But tell me, why do you want to know the way to Najaf?" The child innocently replied, "I want to go to the tomb of my grandfather Ali ibn Abi Talib in Najaf. Tell him what your people have done to us, how our men have been butchered, how our ladies have been whipped. I want to tell them how the earrings were snatched from my ear." Zainab, who was now in charge of the camp, according to the last wishes of her beloved brother, did not know what to do. Should she ask all the ladies and children to perish in the consuming fire rather than suffer the indignities they were subjected to? Whose counsel and advice she should take in this hour? For Ali, the ailing son of Ali, was lying unconscious on the bare floor of one of the burning tents. Even on the mat on which this young Imam was laying had been snatched away. Zainab had no alternative but to turn to Ali, Zain al-Abidin, who, though seriously ill, was the only person whose decision in such a crucial matter had to be followed. She rushed to him and shook him hard, saying, "O my brother's son, as our Imam, I appeal to you to tell us what we should do in the present trying circumstances. Shall we remain in the tents and allow ourselves to be devoured by the fires that are raging out, or go out of the tents and into the open?" Zain al-Abidin opened his eyes, burning with fever. With effort he rose and replied to Zainab, "My auntie Zainab, it is our religious duty to do all we can to save our lives. We must all leave the tents and go out into the open." On hearing this, Zainab and Kulthum led all the ladies and children out of the burning tents. She helped Zain al-Abidin to go out into the open. Soon the fires raging in the tents subsided. Only one tent remained, though partially damaged by the fire. The ladies and children salvaged whatever they could of their meager belongings and huddled together in the remnants of that tent which was afforded them some shelter.
The night was progressing slowly, as if time had come to a standstill. Though tired and exhausted, Zainab realized that she had to perform her duties, which had now devolved on her because of the illness of Zain al-Abidin, the only surviving son of Hussein. She called her sister Kulthum towards her and told her that they now had to look after the orphan children, according to Hussein's last wishes, in the best manner that they could. They both decided that they would first count all the children to see that none of them were lost in the wilderness. That had prevailed as a result of the arson, and after that, Zainab called all the children to her and started counting and identifying each of them. They found that one child was missing. To her horror, Zainab found that it was Sakina, the beloved daughter of Hussein, that had gone missing. That daughter, in regards to whom Hussein had particularly requested to look after before marching out for one last time. In the dark night, dimly lit by the pale moon, Zainab and Kulthum started to search. In vain they were looking hither and thither, but no trace of Sakina was found. With every minute, her vain search for Sakina, Zainab's anxiety was increasing. She knew not where to look. She was shouting, "Oh Sakina, my darling, tell me, where are you? Where shall I look for you in this limitless desert?" The echo of her voice was the only reply she was getting. She turned towards the place where the body of Hussein lay. Running towards Hussein, she cried, "Hussein, my brother Hussein, I cannot find Sakina, your darling child, whom you had left in my care. Tell me, Hussein, where shall I look for her in this wilderness?" As she came near the body of Hussein, the moon, which had been hiding behind the dark clouds, came out and lit the surrounding area. She saw Sakina clinging onto the dead body of her father and sleeping with her head resting upon his chest. For a moment, Zainab thought that the child had passed away. Being unable to bear the torment she was subjected to after her father's martyrdom, slowly Zainab came towards Sakina and cried out, "Sakina, my child, I have come here after searching for you all over this desert." Sakina opened her eyes. Even in that dimly lit desert, Zainab could see that Sakina's eyes were swollen, as if she had cried her eyes out and embracing the holy body of her father. Zainab gently picked her up in her arms and said, "Sakina, tell me what made you come here. Sakina, how could you find your father's beheaded body? How did you recognize the body of your father?" Sakina replied, "Oh aunt, I was seized by an irresistible desire to tell my father what these people had done to me. I wanted to tell him that his dear Sakina had been robbed of her earrings, which he had lovingly presented. I wanted to tell him that the man had not even cared to take them out, but snatched them in a way, tearing away my earlobes. I wanted to tell him that when I had cried with pain, I had been mercilessly slapped by their beast." Child Sakina continued, "When I left the tent, I was running aimlessly in the desert, shouting, 'Father, tell me, where are you lying? Father, Sakina wants to come to you and tell you about the suffering she has endured since you have left.' I felt that the wind brought a moaning cry from this direction. It is as if my father was replying to my cry. That Sakina, my own Sakina, come, I am waiting. I came running in this direction. I found my father lying. My auntie Zainab, I narrated to him all that I had endured, all that you and everyone else had suffered since our parting with him. My narrating everything to him light-hearted my heart. I felt an urge to sleep upon his chest for the last time, as I had sleeping so often whilst he was alive. So I kept my head upon his chest and slept until you came." With Sakina in her arms, Zainab returned to the camp, much though she felt like remaining there near Hussein's body and pouring out her full heart before him, as Sakina had done. She could not do so because she was conscious that her sister Kulthum and Rubab were waiting. She hurried back to the camp as fast as her tired legs could carry. On reaching the tent, she put the exhausted child in her mother's arms with the request to put Sakina to sleep. For Zainab, there were other duties to perform. To keep the vigil outside, it was not much the thought of protecting any precious belongings for all those who were gone. It was with the intention of requesting any possible intruders not to disturb the children, the hungry and the thirsty children who were one by one falling asleep. She had hardly come out of her tent when she noticed a group of people who were advancing towards the burnt camp. The figures were silhouetted
by the flame torches that they carried. Zainab was beside herself with rage at the callousness of these intruders who thought would not even permit the children a little rest which sweet sleep afforded them. She hurried towards these persons and cried out to stop, the children are sleeping. All of a sudden she saw the caravan that had come was the wife, the widow of Hur. She had brought food and water for the ladies at the camp. Zainab was reminded of the parting wish of her brother just before leaving. He had told her that if she got water after his death, she should first offer it to Sakina. With a tumbler full of water, Zainab went to where Sakina was sleeping and woke her. Sakina, my child, at last. There is water for you. Wake up, my child, and wet your parched lips and throat with this refreshing drink. Sakina woke up from her sleep, looked towards her auntie Zainab, and with innocence said, "Oh, Auntie Zainab, you too have remained thirsty for days. Why did you not drink? Why did you not drink this water before waking me up?" Zainab replied with a lump in her throat, "My child, it is usual to give food and drink to the youngest first. Since you are the youngest, I have brought it to you." Hearing this, Sakina took her mug, filled with water from Zainab's hands, and ran out of the tent. Zainab rushed out of the shouting, "Sakina, tell me, where are you going in this dark?" The child replied, "I am taking water to my brother Ali Asghar, who is sleeping amongst the dead. Did you not tell me that it is usual to offer such things to the youngest? Ali Asghar is the youngest amongst us. I know he did not get a drop of water when father brought him his still body soaked in blood from the battlefield. My mother had anxiously asked him whether any of the soldiers of Umar as-Sa'd had taken pity on his conditions and given him water. Father would not say yes in reply to this question. He could only hang his head down with tears rolling down his cheeks. My mother and I understood Ali Asghar had died thirsty. I cannot forget how my young brother was turning with dry tongue upon his parched lips since this morning. Oh, Auntie Zainab, now that water is available, let me give it to him." The reply of Sakina brought tears to the eyes of everybody. Mourning Ali Asghar's tragic quest for water, all of them wept bitterly, recalling the memory of that infant who had perished with parched lips. Controlling herself, Zainab caught hold of Sakina and said, "Sakina, Ali Asghar has been given water in heaven by your grandfather. He is no longer thirsty. Let him sleep the eternal sleep of death, from which nothing can wake him. Your father, your uncle, your brother Ali Akbar have not yet tasted the water from the cool springs of heaven, because they would not touch it as long as you, my child, remain thirsty. Drink it. Drink, my child Sakina, so that those who are waiting in the heaven for you to quench your thirst, will also taste from the water of Kawthar." Sakina silently took the tumbler from the hands of Zainab, drank the water with tears rolling down her eyes. Was she recalling how her uncle Abbas had gone to fetch water for her, in the same water which was now available for her to drink? All the children were served food and water. All the children were put to sleep, yet Zainab would not agree to sleep. She kept awake, keeping watch. It was my brother's wish that after him I would assume all the responsibilities of this caravan of captives. I must fulfill the responsibilities that now devolve upon me, according to his wishes, she said with a tone of finality. Zainab was now taking rounds around the tent with a half-bent tent pole in her hands. She was sometimes looking towards the morgue where Ali Akbar, Qasim, Ona Muhammad and others sometimes. She was looking in the direction of the river where the body of her brother Abbas lay. Often she was looking in the direction of her dearest Hussein. She was recalling how her brothers, nephews and sons looked after her from day one. From the day she started her trip from Medina on this ominous journey. And what a helpless and hapless state she was finding herself in. Whenever they were all gone forever, with these thoughts, she turned towards the direction of Najaf, where her father Ali lay buried. To her mind came the memories of the days seen by her in Kufa, where her father was the Khalif.
Yet all of a sudden, Zainab looks towards the horizon. She sees a man coming upon a horse. She sees a person on horseback and lift the veil from his face. She saw that the face of her father Ali was deep sorrow depicted upon it. She heard him burst into tears and say, Zainab, I have come to take over from you and the duty of guarding the widows and the children of my Hussein, his kinsmen and companions. Zainab, what have these forces of evil and oppression done to you all? Zainab looked towards her father and cried out, Oh father, why have you come so late? Where were you when Ali ibn Qasim fell? Where were you when Abbas fell? Where were you when my brother Hussein fell into the battlefield? Where were you when they beheaded my Hussein without giving a drop of water? Where were you when Ali Asghar's throat was pierced with an arrow? Where were you, O father, when Sakina's earrings were snatched away mercilessly and slapped by Shim? Ali replied, Zainab, relax, Zainab, rest, for your Karbala is yet to begin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Radan biqada'ihi wa tasliman li'amrih. बारदीगर सलावत आप तमाम से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा फासले का ख्याल रखें। ये आपको गाइड करेंगे कि किस तरह थोड़ा से फासले में बैठ जाएं, आप इनकी हिदायत पर अमल करें। बिस्मिल्लाह दुरूद पढ़ते जाएं और ये बात होती है पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु बारदीगर सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बरहबीब खुदा खातिमुल अंबिया बुलंदतर सलावत बराए खुशनूदी सैयदा ताहिरा बुलंदतर सलावत एक मरतबा और अपनी जुबानों को मुअत्तर करें। मेरे सामने इस वक्त जाकिर आसिम मौजूद है। मैं उनसे मुल्तमस हूं कि दुआएं और जिक्र मसाइब बयान फरमाएं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बारह जिगर जनाब सकीना सलाम अलैह इमाम हुसैन इस्लाम से आखिरी मुलाकात। एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। वाह हुसैना का हुआ शोर हरम में बरपा होके रुखसत जो चले घर से शहे कर गो बला। सुन के ये बोली सकीना के ठहर जाओ जरा, एक बार और
سوچتی ہوں کہ تماچے مجھے مارے نہ کوئی، گوشوارے میرے کانوں سے اتارے نہ کوئی، ہائے وہم آتے ہیں میرے دل میں اور کیا کیا، وہم آتے ہیں میرے دل میں اور کیا کیا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، رب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، ہے دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، حسین بچی کا جو حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال ہے میری ماہ لکا، جوڑ کر ننے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جائیے، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جائیے، تم کو اکبر کی قسم گنچا دہن کا صدقہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، صلوات میں ملتمس ہوں کیونکہ قبلہ اس وقت موجود ہیں، مختصر وقت کے لیے جناب اشتیاق ذاکر اشتیاق صاحب یہاں پہ میرے سامنے ہیں کہ مصائب کے چند اشعار وہ ہمیں سنائیں، ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
یہ وہ رات ہے جڑی عالیہ سائن دی پہلی رات براموں کے بعد آدھا پیاں لگی اثر ویلے رہیا پہ بجدی صحرا دے وچ بہوں دھوئے دعا منگ شاءاللہ شریفہ میں گھر میں آگ نہ لگے تسیاں لے گھر میں آگ نہ لگے جے لگے شاءاللہ کو بجام اللہ ہو آدھا پیاں لگی اثر ویلے رہیا پہ بجدی تے صحرا دے وچ بہوں دھوئے گئے بال بچھڑے ہائے ماما تو وہ جن آئے کرے گئے منہ تے ایک مسئلہ پوچھیا ہائے اون دی امڑی تے چم پتر سجاد دا منہ بی بی آدھی ہے بھی چاندنی رات میں کن گھن بنیا ہے بھی حسن دی بے بانو ہے ایک ہور بان کی بلا علماء دی موجودگی ہے یہ کچھ پیالہ قرآن دے کاریاں بہوں سونا کہ کڑی بھین کو پر چاہے کر ہر آیت دا سر زخمی پیچھے پاک غلاف جلایا سر بھرانو دیئے میں جان دیا تو مرد ہو کے تے بہوں کھائے قبر چاہے اٹھی دیکھتا سہی کیویں بلدی بھاچوں کیویں کنڈ تے سجاد کو چھایا لعنت اللہ علی قوم الظالمین رو کے پوچھا یہ سکینہ نے دکھی زینب سے رو کے پوچھا یہ سکینہ نے دکھی زینب سے جن کا بابا نہ رہے وہ بچے کدھر جاتے ہیں رو کے پوچھا یہ سکینہ نے دکھی زینب سے جن کا بابا نہ رہے وہ بچے کدھر جاتے ہیں قید ہوتے ہیں ستم سہتے ہیں یہ بولی زینب قید ہوتے ہیں ستم سہتے ہیں یہ بولی زینب گھٹ کے پھر شام کے زندان میں مر جاتے ہیں گھٹ کے پھر شام کے زندان میں مر جاتے ہیں میں بھائی آپ پھر پڑھ رو کے پوچھا یہ سکینہ نے دکھی زینب سے جن کا بابا نہ رہے وہ بچے کدھر جاتے ہیں قید ہوتے ہیں ستم سہتے ہیں یہ بولی زینب قید ہوتے ہیں ستم سہتے ہیں یہ بولی زینب گھٹ کے پھر شام کے زندان میں مر جاتے ہیں گھٹ کے پھر شام کے زندان میں مر جاتے ہیں میں انتہائی عزت و احترام سے ملتمس ہوں جناب حجت المسلمین سرکار قبلہ امیر حسین نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر مصائب امام حسین علیہ السلام بیان فرمائیں ان کی آمد کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ اور محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت
حسینیت یزیدیت یزیدیت بر دشمنان اہل بیت لعنت بر محمد و آل محمد صلوات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صلوات محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. دائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. یہ کلمہ استرجاع اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کسی کے مرنے کی خبر ملے یا سامنے سے میت گزر رہا ہو یا سامنے میت ہو. مجھے احساس ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، کل سے آج دن بھی عزاداری میں مصروف ہیں، لیکن اس مظلوم کی تھکن کو یاد کرو جو صبح سے دوپہر تک لاشیں اٹھا رہا ہے اور ہر لاش پہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے صبح عمل کیا ہوگا، 7 مرتبہ آگے گئے ہوں گے، 7 مرتبہ پیچھے آئے ہوں گے، اور اس میں آپ نے سنت ادا کی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے بچوں پر کوئی مصیبت نہ لائے، اللہ آپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا ہے. اب میں یہ جملہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے میں کہوں گا اللہ یہ منظر کسی نے دکھائے جو زینب نے دیکھا ہے. جناب زینب ام کلثوم عمر کے لحاظ سے برداشت کچھ کر گئی ہوں گی، لیکن دعا کرو خدا جیسے سکینہ کے منظر دیکھتے ہیں خدا کسی بندے. آپ تھکے ہوئے ہیں، تھکو نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اب تک ہم نے عصر تک جناب امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعزیت پیش کی. آپ جاتے ہیں وہ کربلا میں خیمے جلے ہوئے ہیں اور وہاں ایک خاتون بیٹھی ہیں جس کا نام زینب ہے، بچوں کو اکٹھے کر کے بیٹھی ہیں، آسمان نے سایہ کیا ہوا ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، اور مل کر کہتے ہیں زینب انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی طریقہ ہے نا، کہیں انسان جائے اور پوچھا دینے کے لیے جائے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہو نا ذرا مل کر اپنے دینوں کو لے جاؤ میدان کربلا میں، لے جاؤ میدان اپنے دینوں کو میدان کربلا.
وقت ہے جس کو آپ شام-غریبہ کہتے ہیں. میں اس پر اعتراض نہیں کرتا کہ شام-غریبہ نہ کہو، بلکہ میں کہتا ہوں ایک جملہ اور اضافہ کہو شام یتیمان آل محمد ہے. آل محمد کے بچے یتیم ہو گئے، خواتین ورثاء کے بغیر رہ گئی. عزادارو یہ بڑی سخت شام ہے. علماء فیصلہ نہیں کر سکتے کہ 3 راتوں میں سے کون سی رات ہے حسین کی ذات پر، حسین کے خاندان پر جو بڑی مصیبت کی رات ہے. پہلی رات مدینہ چھوڑنے والی رات ہے. حسین کے لیے بڑا مشکل ہے اپنے نانا کی اور ماں کی قبر کو چھوڑنا. جناب زینب کے لیے بھی اسی طرح مشکل ہے. دوسری رات جس کو کہتے ہیں نا علماء، وہ سخت مصیبت کی رات ہے، وہ کل جو گزری ہے جس کو شب عاشور کہتے ہیں. سب کا اعلان ہو گیا کہ کل سب نے شہید ہو جانا ہے. یہ بات آسان نہیں. جب پتہ چل گیا ہوگا بہنوں کو کہ ہمارا بھائی کا جدا ہونے والا ہے، جب ماں کو پتہ چلا ہوگا کہ میری اولاد اور بچہ مجھ سے جدا ہونے والا ہے، کیا احساسات ہوں گے، کیا جذبات ہوں گے. عزادارو یتیمان آل محمد. اور تیسری رات کہتے ہیں علماء مصیبت کی رات، یہ آج والی رات ہے جسے آپ شام-غریبہ بھی کہتے ہیں. میں نے اس کو شام یتیمان آل محمد کہا ہے. یہ مشکل ترین رات ہے. ٹھیک ہے علماء فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ ناچیز کل کی رات کو زینب کا بھائی زندہ تھا، کل کی رات کو علی اکبر زندہ تھے، کل کی رات جو ہیں وہ قاسم زندہ تھے، لیکن آج وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. یہ بہت ہی شدید غم کی رات ہے عزادارو. اس میں مرحلہ میرے ساتھ رہیں. شہادت ہو گئی، امت آئی فرصت دینے کے لیے. ہے ساتھ میں سن رہے ہیں؟ امت آئی فرصت دینے کے لیے. میں کہتا ہوں 2 جگہ امت آئی فرصت دینے کے لیے. ایک آئی مدینے میں آ کر فرصت دیا جناب زہرا کو بابا کا. جناب زہرا کو بابا کا فرصت دیا. جناب زہرا یہی کہتی گزر گئی صبت علیہ مسائل. اور آج بھی امت آئی ہے فرصت دینے کے لیے. اور کیا کیا امت نے؟ لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے چلو آل رسول کو. یہ آئی ہے اس طرح امت فرصت دینے کے لیے. عزادارو جب وہ لوگ آئے، جناب زینب فرماتی ہیں دور سے لوگ آئے، آ کر جو ہے ہاتھوں میں ان کے نیزے ہیں، اور ان نیزوں سے میرے خیال میں سادات سے معذرت کے ساتھ، مومنین کے دل بھی نازک ہیں آج، ان سے معذرت کے ساتھ نیزوں کی علیوں سے چادریں اتارے. کہو ہائے زینب، ہائے ام کلثوم، ہائے غیرت بنی ہاشم. نیزوں سے چادریں اتار رہے تھے. میں جناب فاطمہ کبریٰ کی زبانی، جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہے میں خیمے کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، میں نے دیکھا کچھ سوار آ کر بیویوں کی چادریں اتار رہے ہیں، تو ایک سوار میری طرف بڑا غیرت مندو بڑا مشکل جملہ کہنے جا رہا ہوں. ایک سوار میری طرف بڑھا، جب وہ میری طرف بڑھا تو میں دوڑی. اس سوار نے آ لیا اور کچھ ایسا سلوک کیا کہ میں منہ کے بل گر گئی. بڑا سخت جملہ ہے، اس سے بڑھ کر مسئلہ پڑھنا بڑا مشکل ہے. میں منہ کے بل گر گئی اور بے ہوش ہو گئی. اس نے میری چادر چھینی. اب اس کے بعد میں نے ایک آواز سنی، کافی دیر کے بعد، مجھے نہیں پتا کتنی بے ہوش رہی، لیکن ایک آواز سنی. آ کر میرا کاندھا ہلا کر کہتی ہیں فاطمہ کبریٰ اٹھو. میں نے محسوس کیا میری پھوپھی زینب کی آواز ہے.
میں نے محسوس کیا میری پھوپھی زینب کی آواز ہے. جب میری آواز پھوپھی کی سمجھی میں نے سر پہ ہاتھ پھیرا, دیکھا میرے سر پہ چادر نہیں. میں نے کہا پھوپھی اماں کیا ایک چادر کا ٹکڑا مل سکتا ہے؟ ازادارو جواب سو جناب زینب کا. فرماتی ہے اماں تو کے بسلو کے اور تیری ماں بھی ویسی طرح ہے, تیری پھوپھی کی بھی چادر چھل گئی ہے. تو کبرا اٹھو تمہیں لے چلوں میں. ارے اٹھا کر لے گئی وہاں جہاں مستور اور یتیم بچے جمع تھے. ایک روایت میں ملتا ہے کہ 2 شہزادیاں نکلی بچوں کو تلاش کرنے کے لیے, اس لیے کہ جب خیموں کو آگ لگی تو بچے نکلے وہاں سے. اللہ اکبر, ایک خیمے کو آگ لگے دوسرے خیمے میں بیویاں چلی جائیں, تیسرے خیمے کو آگ لگے چوتھے میں چلی جائیں. آخر میں وہاں پہنچی جہاں وقت کا امام موجود تھا. پوچھا کیا جل مرے یا باہر نکل جائے؟ اشارہ کیا باہر نکل جاؤ. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے, ایک بوڑھی خاتون اندر جاتی ہے اور پھر باہر آتی ہے. ایک بوڑھی خاتون اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے. میں نے سمجھا شاید کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں کہ جوان کو سہارا دیے ہوئے خیمے سے باہر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے بیٹا سجاد, آتی ہے اٹھو خیموں کو آگ لگ گئی ہے. آ کر باہر لٹا دیا. زادارو یہ سارے کا سارا منظر جو ہے شام-غریبہ کا ہے, عصر کے بعد کا ہے. بی بی نے بچوں کی تلاش شروع کی. تلاش کے بعد پہنچتے ہوئے دونوں شہزادیاں ایک جو ہے وہ جھاڑیوں کے جھنڈ کے پاس پہنچی. دیکھا کہ 2 ننھے بچے لیٹے ہوئے ہیں. قریب گئی, کہا شاید سو گئے ہیں سونے دو. لیکن پھر جب ہاتھ لگایا کہنا پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون. شہزادیوں تمہارے بھائی نے سارا دن لاشیں اٹھائی ہیں, لیکن ہائے اس وقت شہزادیوں آپ اس کام میں آپ کے ذمہ یہ کام ہو گیا ہے کہ لاشوں بچوں کو تلاش کرو, ان کی لاشوں کو اکٹھا کرو. ازادارو یہ مرحلہ جب طے ہوا اس کے بعد شمر آتا ہے, آ کر اپنی نوجوانوں کے ساتھ کہتے ہیں ان کا کوئی جوان ابھی زندہ ہے؟ اچھا اس جوان کا ابھی سر قلم کرو. ابھی اس نے تلوار, قاتل نے تلوار اٹھائی تھی. جناب زینب نے فوراً اپنے گلے کو سید سجاد کے گلے پہ رکھ دیا اور کہا لا یقتل حتی اقتل. جب تک زینب کا گلا نہیں کٹتا اس وقت سید سجاد کا گلا نہیں کٹے گا. لیکن کہتا ہے میں کافی دیر تک بھتیجے اور پھوپھی کی محبت دیکھتا رہا. خدا کرے تیری نظر جل جائے تو کس طرف دیکھ رہا ہے؟ وہ بطول کی بیٹی ہے, وہ علی کی بیٹی ہے, وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے. لیکن زینب نے پرواہ نہیں کی, میرے سر پہ چادر نہیں ہے. اپنے آپ کو جناب امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گرا دیا. لا یقتل حتی اقتل, جب تک کہ میں زندہ ہوں اس وقت تم ان کو قتل نہیں کر سکتے. آزاد اور اس طرح حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جب خیموں کو آگ لگی ایک بچی نکلی باہر جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. غیرت بندو یہ جملے بڑے سخت ہیں, تھک کر نہ سنو. آگ لگی ہوئی تھی, میں اس کے پیچھے دوڑا ہمدردی کے طور پہ تاکہ آگ کو بجھا دوں, لیکن وہ جو اور دوڑی آگ تیز ہو رہی تھی. میں نے کوشش کی سمجھاؤں میں تیری آگ بجھانے آ رہا ہوں. جب بچی نے محسوس کیا کہ یہ کوئی ہمدردی کر رہا ہے, کہتے کہا کہ مجھے جد کے حرم کی طرف لے جاؤ, مجھے جد کے حرم کی طرف لے جاؤ. آگ بجھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے بیویاں جمع ہے,
اور وہاں جب آگ لگی بیویاں نکلی خیمے سے اور خیمے سے نکل کر اپنے شہید کے سرحانے پہنچی، لیکن جناب زینب تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ بھال میں اور حفاظت میں لگی ہوئی تھی۔ عزادارو کہتے ہیں کہ اس طرح بیویاں نکلیں کہ جس طرح تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ ایک بی بی کے بارے میں علامہ حسین بخجاڑا نے لکھا، جب خیمے سے نکلی جہاں کہیں ریت کی ڈھیری دیکھے وہاں بیٹھ جائے۔ بہت تھک گئے میرے خیال میں۔ جہاں کہیں ریت کی ڈھیری دیکھے بیٹھ جائے۔ پتہ ہے وہ کون بی بی ہے؟ اس کا نام ام امام ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ میرا عسکر کی شاید قبر ہے، ہر ڈھیری پہ بیٹھ رہی تھی، ہاں یہ شاید میرے عسکر کی قبر ہے۔ اس طرح یہ بیویاں جمع ہوئی، جناب زینب ام کلثوم نے جمع فرمائی۔ اس کے بعد ایک عرض ہے، جناب سکینہ کسی طرح اپنے بابا کے سرحانے پہنچ گئی۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کسی کو جو پہچانا جاتا ہے تو سر سے پہچانا جاتا ہے، بتاؤ سکینہ کیسے پہچانے گی؟ حسین کا سر کٹ چکا ہے، پتھروں کے ڈھیر تلے لاش موجود ہے، پتھروں کیسے سکینہ پہچانے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ میرے آقا نے آواز دی، سکینہ الیہ آؤ تیرا بابا ادھر ہے۔ اب پتہ نہیں سکینہ کیسے پہنچی، کیسے گلے لگایا ہوگا بابا کو، اس لیے کہ صرف پتھر نہیں تھے، تیر لگے ہوئے تھے، حسین کی لاش کے ٹکڑے تھے۔ عزادارو پہنچ کر کٹے ہوئے گلے پہ جب منہ رکھا، ایک آواز آئی تھی، شیعتی مائن شربتم عذب مائن، او میرے شیعہ جب تم ٹھنڈا پانی پیو میں حسین کی پیاس کو یاد کرو، او سمیتو بے قتیلین بے غریبین، اگر کسی غریب مقتول کے بارے میں پتہ چلے فند بوڑھی میرا دعا پڑھو، میں بڑا مسکین، میں مسافر مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا انا سبت الذی، ارے میں آپ کے رسول کا نواسا ہوں، سن رہے جملے، بغیر جرم قتلونی، اور بغیر جرم کے مجھے قتل کر دیا گیا۔ اگلا جملہ بڑا شدید ہے، اگلا جملہ بڑا شدید ہے، بجرد الخیل، اور گھوڑے دوڑا سہاکونی، او میری پسلیاں ہڈیاں توڑ ڈالی ہے، میرے جسم کے ٹکڑے گھوڑے کی ٹاپوں نے کر دیا ہے۔ آگے آپ کو یاد کیا ہے، ہے شیعتی، او میرے شیعہ اگر آپ ہوتے کربلا میں اور تنظرونی مجھے دیکھتے، یہ منظر دیکھتے، حسین کو اب ساری اپنی مصیبت بھول گئی، ایک مصیبت جا رہی، یہ منظر دیکھے، کیف تسبیل طفل، او میں کیسے اپنے علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہوں، فابوا ان یرحمونی، انہوں نے رحم نہیں کیا، اور میرے ننھے علی اصغر کو تو گھونٹ پانی کا نہیں چاہیے، اور چند قطرے پانی چاہیے تھے، نہیں دیا، تیر سے ذبح کر دیا۔ کاش کی یہ منظر آپ دیکھتے۔ آخری بات عزیزو، آج رات ایسی ہے کہ آپ جب جائیں نا گھروں میں جا کر، اگر بچیاں گھر میں چھوٹی ہوں، ان کے سر پر ہاتھ رکھے اور کربلا کی طرف منہ کر کے کہے، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منكر منكم ما دام حسين يا 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 حسين سب صدا دیو، یا حسین یا حسین یا
Hussein, Ya 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 Hussein, दासर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जब दासर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जब दासर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया दासर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया राजी जब दासर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया राजी दासर से चीनी मैं सदा सदा देती रही तू ना आया गाजी जब दासर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी आले इमरान का और जिल्लान का ये बहन कैसी हुई तू ना आया गाजी जब दासर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जब दासर से चीनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी नाच दे मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा मुझ पे है तशना नबी तू ना आया गाजी
सदा देती रही तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मछली नाचने, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा, हम पे है नक्शे नबी तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। आले इमरान ने कहा और जिंदा ने कहा, मेरे बहन कैद हुई तू ना आया गाजी। रिदा से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। धूप में तू था शजर, तुझसे आवाज था गए, बने था मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर है अलमदार वफा, इस बहन को खुदा तुझसे डरती पड़ी तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। आ गई शाम आलम, बढ़ गए हरम, रेत पर चलती हुई हो गया ठंडा आलम, फुर्सा देने के लिए उनसे मिलने के लिए आ गए वाली तू ना आया गाजी। रिदा सर से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मछली नाचने, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा, तुझ पे है नक्शे नबी तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। जब रिदा सर से चिनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी। या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक इमाम या हसन या हुसैन मौला हक
امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے سے جو شادی پلی سینے سے جو شادی پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی مقدمہ جو کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے سے جو شادی پلی سینے سے جو شادی پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی مقدمہ جو کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 حسین یا حسین